بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی یہ ویڈیو میرے ایک بھائی کے نام ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اچھا وقت انسان پر جب آتا ہے تو اس کی کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں کہ بندہ سمجھے کہ میرا اچھا وقت آ رہا ہے اور میرے اوپر جو تنگی ہے، جو پریشانی ہے، جو غم ہے وہ دور ہو رہا ہے۔ آج ہمارا عنوان انسان پر اچھا آنے کی جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، اس عنوان پر ہے۔ اور وہ نشانیاں کون سی ہوتی ہیں، وہ نشانیاں کب ظاہر ہوتی ہیں، وہ نشانیاں کیسے ظاہر ہوتی ہیں، انسان کو کون سے ایسے اعمال کرنے چاہیے جس کی وجہ سے اس کی اوپر آنے والا جو وقت ہے وہ آسان اور کشادگی والا ہو، اور انسان پر جو مصائب اور پریشانیاں ہوں وہ دور ہوں۔ اور اس کے لیے میں آج آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا، ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، غم زدہ ہیں، تو آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ عز و جل ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے حالات زندگی بہتر ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، انسان کی زندگی خوشی اور غم، راحت اور تکلیف، آسانی اور مشکل کا امتزاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ کشادگی ہے۔ میرے بھائیو، جب انسان مشکل اور آزمائش کے دور سے گزرتا ہے تو اچھے وقت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ چند نشانیاں اپنے بندوں کو دکھا دیتے ہیں۔ آئیے آج ہم ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو قرآن و حدیث، قرآن و سنت کی روح سے دیکھتے ہیں کہ وہ نشانیاں کون سی ہیں، کب وہ نشانیاں واقع ہوتی ہیں اور ان کے آنے کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی، دل کا سکون اور امید کا پیدا ہونا۔ جب غم کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا دل اچانک ایک اجالا محسوس کرے اور بے سبب ایک امید جاگنے لگے کہ اب حالات بدلنے والے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت کا اشارہ ہوتا ہے۔ یہ کیفیت بندے کو صبر پر قائم رکھتی ہے اور آنے والے اچھے وقت کی خبر دیتی ہے، نشاندہی کرتی ہے۔ دوسری جو نشانی ہے اچھا وقت آنے کی، رکاوٹوں کا دور ہونا اور راستے کشادہ ہونا، راستوں کا خود بخود کھلنا۔ اچھا وقت آنے سے پہلے یہ نظر آتا ہے کہ جو دروازے بند تھے وہ کھلنے لگتے ہیں، جو مسائل حل نہیں ہو رہے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، سن لیجئے، یعنی جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور آسانی سختی کے ساتھ ہے۔ جی ہاں سامعین کرام، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اللہ کی جب مدد آتی ہے وہ صبر کرنے والے بندے کے ساتھ آتی ہے۔ صبر کرنے والے بندے کو اللہ کی مدد بہت جلد پہنچتی ہے۔ تیسری جو نشانی ہے، نیک اعمال اور دعا کی رغبت بڑھ جانا۔ جب بندے کے دل میں قرآن پڑھنے، دعا کرنے، استغفار کرنے، درود شریف پڑھنے اور صدقہ کرنے کی رغبت بڑھنے لگے تو یہ اللہ کی طرف سے خاص توفیق ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جی ہاں سامعین کرام، جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کا دل قرآن پڑھنے کو کر رہا ہے، آپ کی طبیعت دعا کرنے، استغفار کرنے کی طرف مائل ہو رہی ہے، آپ نیک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت کا نزول آپ کے اوپر ہو رہا ہے اور آپ کے اچھے دن یعنی اچھا وقت آنے والا ہے۔ یہی نیک اعمال اور دعائیں مشکلات کے اندھیروں سے نکال کر آسانیوں کے نور تک پہنچاتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، جب یہ تین نشانیاں ظاہر ہوں،
نمبر 1 دل میں سکون اور امید کا پیدا ہونا، نمبر 2 رکاوٹوں کا آسانی سے دور ہو جانا، نمبر 3 نیک اعمال اور دعا کی رغبت بڑھ جانا۔ تو سمجھ لیجئے کہ اچھا وقت قریب ہے، لہذا صبر کو مضبوطی سے تھام لیجئے، دعا اور استغفار کو لازم پکڑ لیجئے اور اللہ پر کامل بھروسہ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے یہ مشکل حالات، آپ کا یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، تنگی ختم ہو جائے گی، بلکہ آپ کی زندگی میں راحت ہونا شروع ہو جائے گی۔ مثال کے ساتھ سمجھیے کہ اگر کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے اور اس کا کاروبار رکا ہوا تھا، اچانک کوئی پرانی ڈیل کامیاب ہو جاتی ہے، یا بیمار تھا اور علاج میں سہولت مل جاتی ہے، تو یہ بھی اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کا اچھا وقت آنے والا ہے۔ انسان کے دل میں خود بخود نیک کام کرنے کی توفیق بڑھتی ہے۔ مثال کے ساتھ سمجھیں کہ کسی مشکل میں بندہ جب دعا پر زور دیتا ہے اور اس کے دل میں نماز یا صدقہ کرنے کی رغبت بڑھتی ہے تو اس کے بعد بہت جلد آسانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا وقت آنے کے لیے آپ کو کرنے کے لیے کچھ اعمال بتانے لگا ہوں، ان کو سن لیجئے کہ آپ ڈیلی بیسس پر یعنی روزانہ ان اعمال کو کریں انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے بھی آپ کے مشکل حالات ہوں گے، جیسا بھی آپ کا تنگ دستی کا وقت ہوگا، انشاءاللہ عز و جل ایک ہفتے کے اندر آپ کو خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ عمل دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لازمی پڑھنا ہے۔ ایک دن میں روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ فائدہ حدیث میں ہے کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اور اس کے ساتھ روزانہ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ انشرح علم نشرح لازمی پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ فائدہ یہ سورت خود مشکلات کے بعد آسانی کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں اور کشادگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کرنے والا جو عمل ہے وہ ہے درود شریف کی کثرت۔ عمل روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، خاص طور پر یہ درود اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فائدہ سن لیجئے، درود شریف سے رحمت اور برکت کے دروازے کھلتے ہیں اور مشکلات میں آسانی ہوتی ہے اور تنگ دستی ختم ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر کرنے والا جو عمل ہے وہ ہے صدقہ۔ اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ یا ہفتہ میں ایک بار کوئی چیز ضرور صدقہ کریں، چاہے آپ کھانے کی چیز صدقہ کریں، چاہے رقم صدقہ کریں، چاہے پانی صدقہ کریں، حتیٰ کہ ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی انسان کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، یا راستے سے کوئی نقصان دہ چیز ہٹا دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کے اعضاء کا، آپ کی ذات کا، آپ کے جسم کا صدقہ ہوتا ہے۔ فائدہ حدیث میں ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور رزق میں برکت دیتا ہے۔ نمبر 5 دعا کا خاص عمل۔ نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھ کر سویا کریں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واعننی بفضلک عمن سواک۔ فائدہ اس دعا سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، غم دور ہوتے ہیں اور اچھا وقت جلد ظاہر ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تھیں اچھا وقت آنے کی چند نشانیاں اور علامات اور ان کے آنے کی جو وجوہات ہیں وہ آپ کو بیان کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔